اللہ پاک کا عرش کس مقام پر ہے؟ وہاں کون سی مخلوقات جاتی ہیں اور جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں کون سے امور سر انجام ہوتے ہیں اور عرش کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، عرش اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، اور اس کا مقام کیا ہے؟ یوں کہہ لیجئے کہ ساری کائنات میں جو سب سے اوپر ہے وہ عرش الہی ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے بھی آیت الکرسی والے پروگرام میں حدیث روایت کی تھی میں نے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کرسی کے مقابلے میں، کیونکہ ترتیب اس طرح ہے کہ اس کرسی کے نیچے دنیا اور کرسی کے اوپر عرش ہے، تو یہ دنیا اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسا کہ کرسی ایک بہت بڑا ریت کا لک و دک صحرا ہو اور دنیا اس میں ایک چھوٹے سے چھلے کی مانند ہے، تو اب اندازہ کر لیجیے وہ کرسی کتنی بڑی ہے۔ اور پھر کرسی کا مقام عرش کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ ریت کا کوئی بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں یہ کرسی ایک چھوٹے سے چھلے کی مانند پڑی ہو، تو وہ اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ کس لیے ہے؟ وہ تدبیر، کائنات کی ساری تدبیر اسی عرش سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے خاص فرشتے ہیں جو روحانیین کہلاتے ہیں، مقربین کہلاتے ہیں، ان کی خاص ڈیوٹی ہوتی ہے، تو یہاں پر خاص فرشتے جاتے ہیں اور وہ جو حاملین عرش کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پھر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عرش پر کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہر روز صبح جو انسانی جو پرندوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے لیے حدیث شریف میں جو لفظ آیا وہ نسر کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی یہ عقاب یا گدھ کہہ لیجیے، جو بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، اور وہ صبح میں دعا کرتا ہے تمام پرندوں کے رزق کے لیے، تو وہ سید الطائر کہلاتا ہے۔ تو ایک فرشتہ جو وہ بیل کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ تمام چوپایوں کے لیے صبح جو ہے رزق کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو تمام چوپایوں کو رزق عطا فرما دے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہاں پر انسانی شکل میں ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو تمام انسانوں کو رزق عطا فرما دے۔ تو اب یہ اس کے معاملات ہیں اور بہت عجیب معاملات ہیں اس کے عرش کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دکھائے اور اس کی معرفت